اس عیسائی کی ہر ایک بات فخر مصری کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اثر باتوں کا نہیں بلکہ موبی کے حسن اور حشیش کا تھا۔ عیسائیوں نے یہ حربہ حسن بن صباح کے حشیشین سے سیکھا تھا۔ موبی کو بالکل توقع نہیں تھی کہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ ایک مصری اس کے تعاقب میں اس کے دام میں آ جائے گا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ فخر مصر کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتا۔ موبی نے اپنے پانچوں ساتھیوں کو سنانا شروع کر دیا کہ رابن زخمی ہونے کا بہانہ کر کے زخمیوں کے خیمے میں پڑا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ناجی سے مل کر معلوم کرو کہ اس نے بغاوت کیوں نہیں کی، یا اس نے عقب سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کیوں نہیں کیا، اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس نے انہیں دھوکہ تو نہیں دیا۔ وہ باتیں کر رہی تھی تو فخر نے پوچھا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ایک نے جواب دیا، اگر یہ شخص یعنی تم صلاح الدین کی فوج میں نہ ہوتے تو یہ تمہارے ساتھ شادی کر لیتی۔ یہ مسلمان ہونے کو بھی تیار ہے، لیکن کہتی ہے کہ اسے اب مسلمانوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ فخر نے بے تابی سے لپ کر لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اپنی طرف گھسیٹ کر کہا، اگر میں بادشاہ ہوتا تو خدا کی قسم تمہاری خاطر تخت اور تاج قربان کر دیتا، اگر شرط یہی ہے کہ میں صلاح الدین ایوبی کی دی ہوئی تلوار پھینک دوں تو یہ لو۔ اس نے کمر بند سے تلوار کھولی اور نیام سمیت لڑکی کے قدموں میں رکھ دی۔ کھا میں اب سے ایوبی کا سپاہی اور کماندار نہیں ہوں، مگر ایک شرط اور بھی ہے۔ لڑکی نے کہا، میں اپنا مذہب تمہاری خاطر ترک کر دیتی ہوں، لیکن صلاح الدین ایوبی سے انتقام ضرور لوں گی۔ کیا اسے میرے ہاتھ سے قتل کرانا چاہتی ہو؟ فخر نے پوچھا۔ لڑکی نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا، سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آخر کرسٹوفر نے کہا، ایک صلاح الدین ایوبی نہ رہا تو کیا فرق پڑے گا؟ ایک اور سلطان آ جائے گا، وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ مصریوں کو آخر غلام ہی ہونا پڑے گا۔ تم ایک کام کرو، سودانیوں کے سالار ناجی کے پاس پہنچو اور یہ لڑکی اس کے سامنے کر کے اسے بتاؤ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اصل میں کیا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں۔ ان لوگوں کو یہ تو علم تھا کہ ناجی کا صلیبیوں کے ساتھ رابطہ ہے اور موبی اس کے ساتھ بات کرے گی، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ناجی اور اس کے معتد سالار خفیہ طریقے سے مروائے جا چکے ہیں۔ اس تک لڑکی کو ہی جانا تھا۔ اس کا اکیلے جانا ممکن نہیں تھا۔ اتفاق سے انہیں فخر المصری مل گیا، لہٰذا اسی کو استعمال کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ آدمی چونکہ سلطان ایوبی کی نظر میں آ گئے تھے، اس لیے ابھی اس کی نظر میں رہنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے موبی سے سن لیا تھا کہ ان کے شعبہ جاسوسی اور تخریب کاری کا سربراہ رابن اسی کیمپ میں ہے اور فرار ہوگا، اس لیے وہ اسے مدد دینے کے لیے بھی وہاں موجود رہنا چاہتے تھے۔ ان کے ارادے معلوم نہیں کیا تھے۔ صلاح الدین ایوبی پر چلایا ہوا ان کا تیر خطا گیا تو انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا تھا۔ ان کا بہروپ اور ڈرامہ کامیاب رہا، لیکن ان کا مشن تباہ ہو گیا تھا، لہٰذا اب وہ بدلی ہوئی صورتحال اور اتفاقات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فخر المصری حسن اور حشیش کے جال میں آ گیا تھا۔ اس نے واپس کیمپ میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ لڑکی کو لے کر روانہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے اسے اپنا ایک اونٹ دے دیا، پانی کا ایک مشکیزہ دیا اور تھیلے میں کھانے کا بہت سارا سامان ڈال دیا۔ ان اشیاء میں کچھ ایسی تھیں جن میں حشیش ملی ہوئی تھی۔ موبی کو ان کا علم تھا۔ فخر کو ایک لمبا چوہا اور تاجروں والی دستار پہنا دی گئی۔ لڑکی اونٹ پر سوار ہوئی، اس کے پیچھے فخر سوار ہو گیا اور اونٹ چل پڑا۔ فخر گردو پیش سے بے خبر تھا اور وہ اپنے ماضی سے بھی بے خبر ہو گیا تھا۔ صرف یہ احساس اس پر غالب تھا کہ روئے زمین کی حسین ترین لڑکی اس کے قبضے میں ہے جس نے سلطان کو ٹھکرا کر اسے پسند کیا ہے۔ فخر نے موبی کو دونوں بازوؤں میں لے کر اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا لی۔ موبی نے کہا، تم عیسائی کمانداروں اور اپنے سلطان کی طرح وحشی تو نہیں ہوگے؟ میں تمہاری ملکیت ہوں، جو چاہو کرو، مگر میں پھر تم سے نفرت کروں گی۔ کہو تو میں اونٹ سے اتر جاتا ہوں۔ فخر نے اسے اپنے بازوؤں سے نکال کر کہا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم مجھے دل سے جاتی ہو یا محض مجبوری کے عالم میں میری پناہ لی ہے۔ پناہ تو میں ان تاجروں کی بھی لے سکتی تھی، موبی نے جواب دیا، لیکن تم مجھے اتنے اچھے لگے کہ تمہاری خاطر مذہب تک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جذباتی باتیں کر کے فخر کے اعصاب پر قبضہ کر لیا اور رات گزرتی چلی گئی۔ سفر کم و بیش 5 دنوں کا تھا، لیکن فخر المصری عام راستوں سے ہٹ کر جا رہا تھا کیونکہ وہ بھگوڑا فوجی تھا۔ موبی کو نیند آنے لگی۔ اس نے سر پیچھے فخر کے سینے پر رکھ دیا اور گہری نیند سو گئی۔
اونٹ چلتا رہا، فخر جاگتا رہا۔